Let's like and subscribe to the Islamic Academy of Hafiz and Qari Muhammad Abu Talib to read the Quran and Hakim with the best outlines and attributes for watching videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھنا سیکھیے، آئیے اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھنے کے لیے اپنی زندگی سے وقت نکالیے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا عملی مظاہرہ کیجیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو بے واسطہ جبریل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اور دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر کر یعنی اطمینان کے ساتھ پڑھو، اور تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، قرآن کریم کو ہم نے صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ نیز اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ آیات وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ اور لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھایا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ حسن القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب تک عرب میں رہا اس کی ادا میں کوئی عیب اور بوڑھا پن نہیں آیا، پھر عرب سے نکل کر عجمیوں میں پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی زبانوں کے لب و لہجوں پر پڑھنا شروع کیا، جس سے قرآن حکیم کی عربیت میں مجروح ہوئی۔ اسی وقت سے علماء اسلام کو حروف کے مخارج و صفات کی توضیح کی ضرورت پیش آئی۔ ان قواعد کی پابندی شریعت اسلام کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی تاکہ دنیا اسلام کے عامت المسلمین قرآن حکیم کی عربیت اور اس کے لب و لہجہ کو زیادہ سے زیادہ سنوارے۔ حافظ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدْ الْقُرْآنَ آثِمٌ، اور تجوید کے مطابق عمل یعنی تلاوت میں ضروری لازم ہے، جو شخص قواعد و تجوید سے قرآن نہ پڑھے گناہگار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے ہم تک وہ پہنچا ہے۔
قاری زار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن عربی لب و لہجہ میں نازل ہوا جو عام اہل عرب اور خالص عربی زبان والوں کا قسم کی بوئے عجمیت سے پاک لب و لہجہ تھا۔ اسی لب و لہجہ میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور یہی لب و لہجہ آگے بھی قرآن کے ناقلین کے تواتر کے ساتھ قائم رہا۔ چنانچہ تمام متواتر قرأتیں تجوید کے ساتھ منتقل ہوئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو تجوید یعنی عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے مرادی معنی سمجھنے کے لیے علم وقف و ابتداء کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو کامل تجوید اور حسن تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ ابتدائی ہدایات: قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورۃ توبہ کے۔ دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں۔ دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ اگر کوئی بات ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں، حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ حروف بن جائیں۔ حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر ادا کریں۔ حرکات اور سکانات میں تبدیلی نہ کریں۔ پور حروف کو پور اور باریک حروف کو باریک ادا کریں۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کریم کو خوش حانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اختتام میں تلاوت پر خیر و برکت کے اور قبولیت کے لیے دعا کریں۔ نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے مخارج کی تعریف کر لیں۔ مخرج کی تعریف: حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا باسا میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے الف نکلتا ہے۔ الف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے، جیسے الف 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 الف۔ با کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے، جیسے با 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 با۔ تا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر یعنی سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا ادا ہوتا ہے، جیسے تا تا تا۔ سا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سے جب اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے سا ادا ہوتا ہے، جیسے سا
جیم کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ بیچ زبان بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے، جیسے جیم جیم جیم۔ حا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ بیچ حلق سے حا ادا ہوتا ہے، جیسے حا حا حا۔ خا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ ادنی حلق سے خا ادا ہوتا ہے، جیسے خا خا خا۔ دال کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر والے دال کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر یعنی سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے دال ادا ہوتا ہے، جیسے دال دال دال۔ ذال کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سے جب اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے ذال ادا ہوتا ہے، جیسے ذال ذال ذال۔ را کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے، جیسے را را را۔ زا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا ادا ہوتا ہے، جیسے ز ز ز۔ سین کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے سین ادا ہوتا ہے، جیسے سین سین سین۔ شین کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ بیچ زبان بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے شین ادا ہوتا ہے، جیسے شین شین شین۔ صاد کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے صاد ادا ہوتا ہے، جیسے صاد صاد صاد۔ ضاد کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ سے جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، جیسے ضاد ضاد ضاد۔ طا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر یعنی سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے طا ادا ہوتا ہے، جیسے طا طا طا۔ ظا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سے جب اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے ظا ادا ہوتا ہے، جیسے ظا ظا ظا۔ عین کا مخرج کیا ہوتا ہے؟
حلق سے عین ادا ہوتا ہے، جیسے عین عین عین۔ غین کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ ادنی حلق سے غین ادا ہوتا ہے، جیسے غین غین غین۔ فا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ اوپر والے دو دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے، جیسے ف ف ف۔ قاف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، جیسے قاف قاف قاف۔ کاف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، جیسے کاف کاف کاف۔ لام کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اسے لام ادا ہوتا ہے، جیسے لام لام لام۔ میم کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، جیسے میم میم میم۔ نون کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے نون ادا ہوتا ہے، جیسے نون نون۔ واو کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، جیسے واو واو واو۔ ہا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ اقصی حلق سے یعنی سینے کی طرف والا حصہ سے ہا ادا ہوتا ہے، جیسے ہا ہا ہا۔ حمزہ کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ اقصی حلق سے یعنی جو سینے کی طرف ہے اس سے حمزہ ادا ہوتا ہے، جیسے حمزہ حمزہ۔ یا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ بیچ زبان بالمقابل اوپر کے تالو سے یا ادا ہوتا ہے، جیسے یا یا یا۔